پاکستان میں عام آدمی کے بعد اب لوگوں کو انصاف دینے والے ججوں کے اپنے لیے بھی انصاف کا حصول مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی ہے، جو کئی برسوں سے سپریم کورٹ میں اپنا کیس لگوانے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن اب تک سنوائی نہیں ہوئی۔ تاہم آزاد عدلیہ کی علامت قرار دیے جانے والے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک بار پھر اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کی امید لگا لی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برطرفی کے خلاف درخواست کی جلد سماعت کی استدعا کی ہے۔ اسلام آباد میں وکلا کی ایک تقریب سے خطاب کے دوران ISI کے سیاسی کردار پر تنقید کے بعد جسٹس ثاقب نثار کے ہاتھوں فارغ ہو جانے والے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک مرتبہ پھر ایک نئی درخواست میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اپنے کیس کی جلد سماعت کی استدعا کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برطرفی کے کیس پر جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اپنی برطرفی کے خلاف کیس 6 نومبر سے شروع ہونے والے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی ہے۔ خیال رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے شوکت عزیز صدیقی کو 21 جولائی 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں تقریر کے دوران ISI کو اس کے سیاسی کردار کی وجہ سے چارج شیٹ کرنے پر جوڈیشل آفس سے ہٹا دیا تھا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے اکتوبر 2018 میں از خود نوٹس لیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف کارروائی کے بعد صدر مملکت عارف علوی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی تھی، جس پر عمل کرتے ہوئے صدر نے جسٹس صدیقی کو برطرف کر دیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جولائی 2018 میں راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مبینہ طور پر ISI عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے اور اپنی مرضی کے بینچ بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیتی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ فوج کے خفیہ اداروں کی مداخلت کی وجہ سے انہیں نواز شریف کو احتساب عدالت سے ملنے والی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بارے میں ایکشن لیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے یہ بھی الزام عائد کیا تھا کہ فوج کے خفیہ ادارے ISI کے اس وقت کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے، جو اس وقت ڈپٹی DGI SI تھے، فیض آباد دھرنے سے متعلق مقدمے میں ان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ اپنی برطرفی کے بعد رد عمل دیتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ ان کے لیے یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، تقریباً 3 سال پہلے سرکاری رہائش گاہ کی مبینہ آرائش کے نام پر شروع ہونے والے ایک بے بنیاد ریفرنس سے پوری کوشش کیے باوجود جب کچھ نہ ملا تو ایک بار ایسوسی ایشن سے میرے خطاب کو جواز بنا لیا گیا، جس کا ایک ایک لفظ سچ پر مبنی تھا۔ یاد رہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دعویٰ کیا تھا کہ فوج کے خفیہ ادارے ISI کی مرضی کے فیصلے دینے پر انہیں وقت سے پہلے چیف جسٹس بنوانے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ الزام راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لگایا تھا، جس کی بنیاد پر ان کی بطور جج چھٹی کرا دی گئی تھی۔ اپنی تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ ISI کے ایک اہلکار ان سے ملے اور کہا کہ اگر وہ ان کی مرضی کے فیصلے دیں گے تو وہ انہیں اس سال ستمبر میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دیں گے۔ جسٹس صدیقی کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی کے فیصلے دو تو تمہیں نہ صرف وقت سے پہلے چیف جسٹس بنا دیں گے بلکہ ریفرنس کو بھی ختم کروا دیں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ انہوں نے جواب میں 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ضمیر کو گروی رکھنے پر موت کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے انکار کے بعد ISI کے اہلکار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رابطہ کر کے انہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر ہونے والی اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس شوکت صدیقی کو شامل نہ کرنے کے لیے کہا، اور یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تسلیم کر لی تھی۔ اپنی برطرفی کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس شوکت صدیقی نے تحریری طور پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لے دیا تھا۔
उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए मर्जी के बेंच बनवाए जाते हैं, बल्कि ये भी फैसला किया जाता है कि कौन सा मुकदमा कौन से बेंच को भिजवाना है। उनका कहना था कि एहतिसाब अदालत की कार्रवाई की निगरानी करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ एहतिसाब अदालत में चलने वाले रेफरेंस की निगरानी ISI और सुप्रीम कोर्ट करती रही, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज एहतिसाब अदालत की कार्रवाई ना देख ले। उन्होंने कहा, साबिक वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस में होने वाली अदालती कार्रवाई के बारे में ISI को ब्रीफिंग दी जाती थी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने फरागत का बाइस बनने वाले खिताब में मजीद कहा कि उन्हें मालूम है कि एहतिसाब अदालत की रोजाना की कार्रवाई कहाँ जाती रही और इन्हें यह भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन किसका पैगाम लेकर जाता है। उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि आज के बाद उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो किसी तौर पर भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। ताहम इस तकरीर के बाद तब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को जजों के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर बतौर जज बरतरफ कर दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।